وسلموا تسلیما سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ نہایت واجب الاحترام مسلمان بزرگ و دوستو، حضور کے عظیم ثنا خانوں، اہل خانہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم کی توفیق سے ایک مرتبہ پھر ہم 63 منٹ کی محفل میلاد میں حاضر ہیں۔ ہمارے بڑے اچھے بھائی جناب مولانا عبدالرحمن طاری صاحب جو فارن کنٹری میں ہیں، آپ نے مجھے فون کیا کہ پچھلے سال کی طرح اس سال بھی ہمارے گھر میں محفل میلاد ہوگی اور آپ اس میں حاضر ہوں گے۔ تو ان کے والد گرامی فاروق صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بھائی ہارون صاحب، دیگر عزیز و اقارب نے آج کی محفل کو سجایا۔ اللہ کریم ان کی کاوش کو قبول فرمائے اور اہل خانہ کے اوپر فضل و کرم فرمائے۔ آپ جانتے ہیں ہماری یہ محفل 63 منٹ کی ہوتی ہے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ حضور کی ثنا خوانی بھی ہو جائے اور اصلاحی بیان بھی ہو جائے، دونوں چیزیں یہ لازمی ہیں، اس لیے وقت کے اندر انشاءاللہ حاضری ہوگی۔ حضرت محترم حضرت علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ابلیس 4 مرتبہ بلند آواز سے رویا ہے۔ یہ جو میں نے شعر آپ کے سامنے پڑھا ہے اس کی میں تشریح کر رہا ہوں۔ ابلیس شیطان 4 مرتبہ رویا ہے۔ پہلی مرتبہ جب اسے لعین ٹھہرا کہ اللہ نے جنت سے نکالا، وہ رویا۔ دوسری مرتبہ جب اسے زمین پر بھیجا گیا۔ تیسری مرتبہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی، اور چوتھی مرتبہ جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ حضور کے میلاد کے اوپر رونا یہ شیطان کا طریقہ ہے، یہ ابلیس کا طریقہ ہے، یہ عشاقان مصطفیٰ کا طریقہ نہیں ہے کہ اللہ کے پیارا حبیب دنیا میں تشریف لائے تو حضور کے غلام کبھی بھی رونے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم تو خوش ہوتے ہیں۔ دیکھیں نا ہمارے بھائی نے کتنی پیاری سجاوٹ کی۔ باہر جب میں آیا تو میں نے لائٹنگ دیکھی تو میں نے کہا یہ حضور کے غلاموں کا گھر ہے۔ یہ لائٹنگ بتاتی ہے، یہ جناب جھنڈیاں، یہ اہتمام بتاتا ہے کہ حضور کے غلام حضور کی آمد پہ خوش ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ شعر بالکل صحیح ہے، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ذات محترم سب سے پہلے یہ سن لیجئے کہ میلاد کا معنی کیا ہے۔ یہ جو آپ محفل میلاد میں حاضر ہیں، آج کئی لوگ اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، اس لیے میں نے اسپیشل یہ کوشش میری ہے کہ میں ان کے اہم اعتراضات آپ کے سامنے بیان کروں۔ جو آج کئی لوگ محفل میلاد کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، ہمارے کئی سنی بھولے بھالے پھر وہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ شاید اس کے بعد ٹھیک ہو، تو ہمیں یہ اعتراضات ان کے بیان کرنے چاہیے، پھر ان کے جوابات بھی ہمیں بیان کرنے چاہیے اور آپ کو یاد رکھنے چاہیے، تاکہ جب بھی کوئی حضور کا بے ادب گستاخ کو اعتراض کرے تو آپ اس کا جواب دینے کے پوزیشن میں ہوں۔ سب سے پہلے یہ سن لیں کہ میلاد کہتے کسے ہے، ہم تلاوت کس کی کرتے ہیں، قرآن کی کرتے یا کسی اور کتاب سے کرتے ہیں؟ بولیں، تلاوت کہاں سے ہوتی ہے؟ قرآن سے ہوتی ہے۔ تو کیا قرآن کو تم نے بدعت کہا؟ کچھ عقل کے ناخن لو، تلاوت ہم قرآن سے کرتے ہیں، اور اللہ کریم نے تو قرآن کی تلاوت کے بڑے فضائل بیان کیے، حضور نے بیان کیے، قرآن نے خود کہا یہ وہ کتاب ذیشان ہے جس میں شک ہی نہیں ہے، یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت والی ہے، ہر پڑھے گا اللہ اسے 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ تو مجھے بتائیں تلاوت قرآن سے اللہ عبادت کون سی ہوگی؟ تو محفل میلاد کے اندر پہلا عمل جو ہم کرتے ہیں وہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ اس کے بعد حضور کے ثنا خوان نعت مصطفیٰ بیان کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا یہاں بھی ہمارے عزیزوں نے نعت رسول بیان کی۔ اب نعت یہ بھی قرآن سے ثابت ہے، قرآن میں جا بجا اللہ نے اپنے حبیب کی نعتیں بیان کی، اپنے حبیب کی شانیں بیان کی، اپنے حبیب کے ولادت باسعادت کا واقعہ قرآن نے بیان کیا، حضور کے اخلاق حسنہ کا ذکر قرآن نے کیا، حضور کی سیرت پاک کو قرآن نے بیان کیا، حضور کی صورت کو،
حضور کے حسن و جمال کو، آپ کی شان و عظمت کو قرآن نے کی جگہوں پہ بیان کیا، تو نعت بھی قرآن سے ثابت ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری بات، پھر تیسرا عمل محفل میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ کسی عالم دین کا بیان ہوتا ہے، جیسے ابھی آپ بیان سماعت فرما رہے ہیں، بیان میں کیا ہوتا ہے؟ قرآن کا بیان، حدیث کا بیان، سیرت مصطفیٰ کا بیان، اخلاق کریمہ کا بیان، حضور کی ولایت باسعادت کا بیان، آپ کے معجزات کا بیان، آپ کی شان و عظمت کا بیان، یہی ہے نا بیان۔ اب اس میں کون سی چیز ہے جو اسلام کے خلاف ہے؟ تین کام ہو گئے۔ چوتھا عمل محفل میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ درود السلام ہوتا ہے، ابھی انشاءاللہ ہوگا۔ درود السلام کے بارے قرآن نے کہا، اللہ بھی اپنے حبیب پہ درود پڑھتا ہے، فرشتے بھی پڑھتے ہیں، ایمان والو تم بھی پڑھو، تو درود پڑھنا بھی قرآن سے ثابت ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پہ سب سے زیادہ درود پڑھتا ہوگا۔ تو درود سے بڑھ کے عمل کون سا ہوگا؟ یہ چوتھا عمل ہوتا ہے محفل میلاد کے اندر۔ اور پانچواں عمل کیا ہوتا ہے؟ پھر دعا ہوتی ہے، ابھی انشاءاللہ دعا بھی ہوگی۔ دعا کے بارے تو قرآن نے کہا ادعونی استجب لکم، میرے بندوں مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول فرماؤں گا۔ اللہ نے قرآن میں جا بجا دعا کا ذکر کیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، حبیب جب میرے بندے آپ سے میرے بارے پوچھیں، ان کو بتاؤ میں اپنے بندوں کے قریب ہوں، میں اپنے بندوں کی دعا قبول کرتا ہوں۔ جب بھی مجھ سے دعا کرتے تو دعا کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ اور چھٹا عمل ہوتا ہے جب دعا بھی ہو جائے ہم شرینی تقسیم کرتے ہیں، لنگر تقسیم کرتے ہیں اپنی توفیق کے مطابق۔ اب یہ شرینی کا ذکر بھی حدیث میں آیا، قرآن نے جا بجا ذکر کیا۔ اللہ کے بندے کھانا کھلاتے ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اللہ کے بندے وہ ہیں جو اللہ کی محبت کی خاطر کھانا کھلاتے ہیں، لوگوں کو رب کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں۔ کھانا کھلانا اسلام میں بڑا اچھا عمل ہے۔ سرکار سے پوچھا گیا تھا حضور اسلام کی خوبیاں بتائیں، ایسے اعمال بتائیں جو اسلام کے اندر زیادہ افضل ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا پہلا عمل جو اسلام کے اندر جس کی بڑی شان ہے، جو رب کو بڑا پسند ہے، سرکار فرمایا اطعام الطعام، لوگوں کو کھانا کھلانا۔ کھانا کھلانا رب کو بڑا پسند عمل ہے، تو کھانا کھلانا یہ رب کو بڑا پسند ہے۔ محفل میلاد کے آخر میں ہم شرینی تقسیم کرتے کھانا، یہ 6 کام ہوتے ہیں محفل میلاد میں۔ اب جو لوگ کہتے ہیں یہ شرک و بدعت ہے، ان سے پوچھو کون سا عمل ہے جو اسلام کے خلاف ہے؟ ہمیں بتاؤ محفل میلاد کے اندر کون سا ہم ایسا عمل کرتے ہیں جو اسلام کے خلاف ہے؟ یہ 6 عمل قرآن سے بھی ثابت، حدیث مصطفیٰ سے بھی ثابت، اور اسلام نے ان کے بڑے فضائل بیان کیے۔ اس لیے خدا کا خوف کریں، بغیر سوچے سمجھے محفل میلاد کو شرک و بدعت کہنا یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ ذات محترم چند اعتراضات لوگ کرتے ہیں محفل میلاد کے اوپر، ان میں سے چند ایک سن لیں جتنا ہمارے پاس وقت ہے۔ پہلا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ کیا حضور کی آمد پہ خوشی کرنا قرآن سے ثابت ہے؟ یہ اچھی طرح ذہن میں یہ اعتراض بٹھا لیجیے، آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ لوگ پہلا اعتراض کرتے ہیں منکرین میلاد، تم حضور کی آمد پہ خوشیاں مناتے ہو، جھنڈیاں لگاتے ہو، لائٹنگ کا اہتمام کرتے ہو، گلی کوچوں کو راستہ، کیا قرآن سے ثابت ہے کہ حضور کی آمد پہ خوشی مناؤ؟ پہلا اعتراض۔ اس کا جواب بڑا پیار، ہم کہتے ہیں ہاں یہ بھی قرآن سے ثابت ہے، ہمیں قرآن نے بتایا ہے کہ حضور کی آمد پہ خوشی مناؤ۔ اب سنیں دلیل، اللہ کریم قرآن میں فرماتے، سورہ یونس آیت نمبر 58، 11واں پارہ ہے، اللہ کریم فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اے حبیب فرمائیں میرے بندوں کو بتائیں اللہ کے فضل، اس کی رحمت پہ چاہیے یہ لوگ خوشی کریں، یہ ان کا خوشی کرنا ان تمام کاموں سے بہتر ہے جس کو یہ جمع کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن ہمیں بتا رہے ہیں جب اللہ کا فضل ہو، اس کی رحمت ہو، منہ بسور کے نہ بیٹھ جایا کرو، اپنی ہانڈیوں کے منہ الٹے نہ کر دیا کرو، جو چراغ جل رہا اس کو نہ بجھا دیا کرو، یہ اظہار تشکر نہیں، کفران نعمت ہے، ایسا نہ کرو۔ یا اللہ کیا کریں؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے جب میرا تمہاری اوپر فضل ہو، میں تمہاری اوپر رحمت بھیجوں، رحمت کروں، خوشیاں منایا کرو، شادیانے بجایا کرو،
اب یہ بتانے کی حاجت نہیں ہوتی بندہ کیسے خوشی منائے. جب کسی کے دل میں سچی خوشی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں وہ خود اپنے اظہار کا طریقہ ایجاد کر لیتے ہیں. مجھے بتائیں اللہ کا فضل کیا ہے؟ علماء نے لکھا اللہ کا فضل کئی چیزیں ہیں. قرآن بھی اللہ کا فضل ہے، ایمان بھی اللہ کا فضل ہے، اس طرح دیگر نیک اعمال اللہ کے فضل ہے. اب ہم پوچھتے ہیں جو کہتے ہیں محفل میلاد جائز نہیں، ارے اگر قرآن اللہ کا فضل ہے تو صاحب قرآن رب کا فضل کیوں نہیں؟ اگر حضور تشریف لے کے نہ آتے، قرآن نہ اترتا. قرآن کس پہ اترا؟ آمنہ کے لال پہ اترا. قرآن ہمیں کس کی برکت سے ملا؟ اللہ کے پیارے حبیب کی برکت سے ملا. اگر قرآن اللہ کا فضل ہے تو جس ہستی کے اوپر اللہ نے قرآن اتارا وہ آمنہ کا لال اللہ کا فضل کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. حضور کی برکت سے ہمیں قرآن ملا، حضور کی برکت سے ہمیں ایمان ملا، حضور کے صدقے میں ہمیں رمضان ملا، حضور کی برکت سے ہمیں رحمان ملا. اگر قرآن اللہ کا فضل ہے تو مانیے صاحب قرآن اس سے بھی بڑا اللہ کا فضل ہے. دوسری چیز اللہ فرماتے جب میری رحمت ہو خوشیاں کیا کرو. اب کہتے ہیں اب یہ بھی ہم تمہیں بتاتے ہیں یہ قرآن نے کہا ہے، حضور سے بڑھ کے رب کی رحمت کوئی نہیں. پر یہ قرآن ارشاد ہوا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے پیارے حبیب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کے بھیجا ہے. یہ بھی قرآن ہے جی. سورہ انبیاء 107ویں آیت ہے. تو پتہ یہ چلا حضور اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے. حضور ایسی رحمت ہے پورے جہانوں، بلکہ ایک جہان نہیں سارے جہانوں کے لیے حضور رحمت بن کے تشریف لائے. حضور انسانوں کے لیے بھی رحمت، حضور حیوانوں کے لیے بھی رحمت، حضور چرند پرند درند کے لیے بھی رحمت. کائنات کا ذرہ ذرہ جس کا رب العالمین رب ہے اس کائنات کے ذرے ذرے کا ہمارا پیارا آقا رحمت بھی ہے. تو حضور سے بڑھ کے رب کی رحمت کوئی نہیں. تو یہ قرآن سے ثابت ہوا حضور اللہ کا فضل ہے، حضور اللہ کی رحمت ہے. لہذا حضور کی آمد پہ خوشی منانا یہ قرآن سے ثابت ہے. حضرت محترم ایک اور اعتراض وہ لوگ کرتے ہیں، کیا ہمیں آپ دکھا سکتے ہیں کہ حضور نے اپنا میلاد منایا ہو؟ یہ بھی ایک اعتراض ہے. کیا حضور نے اپنا میلاد منایا؟ ہم کہتے ہیں ہاں رسول پاک نے بھی اپنا میلاد خود منایا ہے. سنیے گا حدیث پاک، یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر حدیث پاک ہے، مسند امام محمد بن حنبل کے اندر بھی ہے. حضرت ابو قتادہ اس حدیث کے راوی ہیں. رسول پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا حضور آپ ہر سمار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، اس کی وجہ بتائیں. سرکار فرمایا فیہ ولدت وفی انزل علیہ، میں ہر پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کیونکہ پیر کو میری ولادت ہوئی ہے. بولے پیر کو میری ولادت ہوئی ہے اور اسی دن مجھ پہ اللہ نے قرآن اتارا. تو یہ حدیث بتا رہی ہے رسول پاک علیہ السلام خود اپنا میلاد مناتے تھے. ہم تو سال کے بعد مناتے ہیں، رسول پاک ہر پیر کو اپنا میلاد منایا کرتے تھے. تو یہ عمل قرآن سے بھی ثابت، حدیث پاک سے بھی ثابت. ذات محترم باتیں بڑی ہیں لیکن ہمارے پاس وقت ہمارا ہو گیا، بس ایک اور حدیث پاک سن لیں. کہتے ہیں جی حضور نے اپنا میلاد کیسے منایا؟ کیا حضور نے بھی اپنے حسب و نسب شان کو بیان کے؟ بس ایک حدیث پاک سن لیں. حضور نے خود اپنی زبانی پاک سے اپنا میلاد منایا. جامع ترمذی مشکات کے اندر حدیث پاک ہے. عبداللہ بن عباس اس حدیث کے راوی ہیں. کسی شخص نے حضور کے نسب کے اوپر تان کیا تھا، کسی بدبخت نے حضور کے حسب و نسب کے اوپر کریٹیسائز کیا، اعتراض کیا، تان کیا. حضور کو کسی نے بتایا کہ فلاں بندے نے آپ کی ذات کے اوپر، خاندان کے اوپر اعتراض کیا ہے. رسول پاک علیہ السلام نے صحابہ کو جمع کر لیا. حضور علیہ السلام منبر پہ جلوہ گر ہو گئے اور آپ نے صحابہ کو جمع کر کے پوچھا، فرمایا مجھے بتاؤ من آنا، میں کون ہوں، مجھے جانتے ہو؟ سب نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ ہمارے کریم آقا ہیں. اب سنیے گا، تم کہتے ہو یہ میلاد ثابت نہیں، حضور خود اپنا میلاد ذکر کر رہے ہیں. سرکار میں سنو صحابہ میں کون ہوں؟ انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب. سنو میں محمد ہوں، میرے والد کا نام عبداللہ ہے، میرے دادا جان کا نام عبد المطلب ہے.
یہ حضور نے اپنا نسب بیان کیا اور آگے سرکار فرمایا ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم، اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا، رب نے مجھے سب سے افضل مخلوق میں رکھا، ثم جعل فرقتین فجعلنی فی خیر فرقہ، پھر اللہ کریم نے مخلوق کے دو گروہ بنا دیے، اللہ نے مجھے سب سے افضل گروہ میں رکھا، ثم جعلهم قبائل فجعلنی فی خیر قبیلہ، اس کا فرمایا پھر اللہ نے مخلوق کے قبیلے بنائے، مختلف قبیلے بنائے، اللہ نے مجھے سب سے افضل قبیلے میں رکھا، ثم جعل بیوتا فجعلنی فی خیرہم، سرکار فرمایا پھر اللہ نے خاندان بنائے، سرکار فرمایا فانا خیر نفسا و خیر بیتن، کما قال، سنو صحابہ، رب نے خاندان بنائے، گھر بنائے، فرمایا میں خاندان کے لحاظ سے بھی سب سے افضل ہوں، میں گھر کے لحاظ سے بھی سب سے افضل ہوں۔ یہ حضور کا میلاد ہے، یہ حضور اپنا میلاد خود اپنی زبان پاک سے بیان کر رہے ہیں، حضور نے اپنا حسب و نسب بھی بتا دیا، خاندان بھی بتا دیا، قبیلہ بھی بتا دیا، اپنی ذات کا افضل ہونا بھی بتا دیا، یہی محفل میلاد ہے، اسی کو میلاد کہتے ہیں۔ ہم میلاد میں کوئی دور مایہ نہیں پڑھتے، ہم بھی حضور کے حسب و نسب کو بیان کرتے ہیں، حضور کی ولادت کے واقعات بیان کرتے ہیں، حضور کے خاندان کا ذکر کرتے ہیں، حضور کی شان و عظمت کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہمارے آقا نے خود اپنی زبان پاک سے ذکر فرما دی ہیں۔ حضرت محترم، آج ہم نے دو اعتراضات ان کے جوابات دیے، انشاءاللہ کل بھی ہماری محفل ہے، کل انشاءاللہ اگلے اعتراضات ہوں گے، منکرین کی طرف سے ان کے جوابات بھی ہوں گے۔ آپ سب حضرات کل کی محفل پاک میں بھی تشریف لائیں اور یہ اعتراضات سن کے یاد کریں، ان کے جوابات بھی یاد رکھیں، تاکہ جب کوئی بے ادب محفل میلاد کے اوپر اعتراض کرے آپ اس کا جواب دے سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔